یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا چوتھا دن ہے۔ آج ایوان میں گورنر کے خطبے پر بحث ہو رہی ہے۔ اسمبلی کی کارروائی شروع ہونے کے بعد سماجوادی پارٹی کے ممبران نے ایوان میں 69,000 اساتذہ بھرتی کا مدعا اٹھایا۔ اتر پردیش مجالس قانون ساز کے بجٹ اجلاس کے دوران کل وزیر مالیات سریش کھنہ نے اسمبلی میں اب تک کا تاریخی سب سے بڑا بجٹ پیش کیا۔ ریاست کا سال 2024-25 کا بجٹ 7,36,437 کروڑ 71 لاکھ روپے کا ہے۔ اس میں 24,863 کروڑ 57 لاکھ روپے کی نئی اسکیمیں شامل ہیں۔ بجٹ پر مختلف رد عمل ظاہر کیے گئے۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ سرکار کے بجٹ میں دلت، پسماندہ اور اقلیتی طبقے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کسان، روزگار، صحت، مہنگائی وغیرہ پر سرکار کے بجٹ کو عوام کے لیے ناکافی بتایا۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ پارٹی کے انتخابی مفاد کا زیادہ اور عوامی بہبود کا کم لگتا ہے۔ وہیں ڈاکٹر شکنتلا مشرا یونیورسٹی کے شعبہ اقتصادیات کے سابق صدر پروفیسر A.P. تیواری نے کہا کہ اس بجٹ سے اتر پردیش کی ہمہ جہت ترقی کو رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں بندیل کھنڈ پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو کے ایودھیا پہنچنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نے ایودھیا ضلع انچارج کابینہ وزیر سوریہ پرتاپ شاہی کی قیادت میں ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی پوری کابینہ بھی موجود تھی۔ اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو نے کہا کہ وہ ایودھیا میں اروناچل پردیش کا علامتی نشان قائم کریں گے۔ اروناچل پردیش بھون کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور رقص بھی پیش کیا گیا۔ وہاں سے وہ رام للا کے درشن کے لیے ایودھیا پہنچے اور درشن پوجن کیا۔ عظیم الشان رام مندر دیکھ کر وہ جذباتی ہو گئے۔ ایودھیا ضلع میں دفعہ 144 کی مدت 27 مارچ تک بڑھا دی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نیتیش کمار نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے بسنت پنچمی میلہ، سنت روی داس جینتی، شب برات، شیوراتری اور ہولکا دہن تک دھرنا، مظاہرہ اور جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ریاست کے گنا ترقیات اور چینی صنعت کے وزیر مملکت اور پیلی بھیت شہر کی سیٹ سے رکن اسمبلی سنجے سنگھ گنگوار نے کہا ہے کہ اتر پردیش سرکار کسانوں کے لیے بہبودی اسکیمیں چلا رہی ہے۔ بجٹ میں بھی کسانوں کے لیے فلاحی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی سرکار کے ذریعے سال 2017 سے 29 جنوری 2023 تک 46 لاکھ گنا کاشتکاروں کو 2.33 لاکھ کروڑ سے زیادہ قیمت ادا کی گئی، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ متھرا جنکشن ریلوے اسٹیشن پر ری ماڈلنگ کا کام 2 مرحلوں میں مکمل ہوا۔ سبھی ٹرینیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ ڈویژنل ریل مینیجر تیج پرکاش اگروال نے صحافیوں کو بتایا کہ تقریباً 327 کروڑ روپے کی لاگت سے ری ماڈلنگ کا کام 27 نومبر 2023 کو شروع کیا گیا تھا، جو کل 5 فروری 2024 کو مکمل ہوا۔ اب مسافروں کو اور زیادہ سہولیات دستیاب ہوں گی۔ امروہہ میں پہلی مرتبہ امروہہ فیسٹیول کا انعقاد 12 فروری سے 20 فروری تک کیا جائے گا۔ ضلع مجسٹریٹ راجیش کمار تیاگی نے بتایا کہ اس جشن میں ملک کے مشہور و معروف فنکاروں کے ذریعے قوالی، بھجن، رقص، موسیقی، کھیل تماشے وغیرہ پیش کیے جائیں گے اور کبھی سمیلن کا بھی انعقاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ضلع امروہہ کی مصنوعات اور سرکار کی فلاحی اسکیموں کی نمائش بھی لگائی جائے گی۔ کانگریس کی ریاستی ترجمان انجو اوستھی نے بتایا ہے کہ بھارت جوڑو نیائے یاترا کی حمایت میں آج سے جوت جلاتے چلو پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ آج اندرا گاندھی پرتشٹھان میں شام 6 بجے کانگریس کے اتر پردیش انچارج اور قومی جنرل سیکریٹری اوناش پانڈے اور ریاستی صدر اجے رائے پروگرام کی شروعات کریں گے۔ یہ پروگرام آج سے پوری ریاست میں ضلع سطح، بلاک، منطقے اور پنچایت سطح پر چلایا جائے گا اور لوگوں کو بھارت جوڑو نیائے یاترا کے مقصد سے واقف کرایا جائے گا۔ ریاست میں موسم کا مزاج دوسرے دن بھی بدلا رہا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران ریاست کے کئی اضلاع میں ہلکی بارش سے لے کر گرج کے ساتھ بوچھاریں پڑیں۔ کوشامبی، وارانسی، گورکھپور، دیوریا، کشی نگر، بستی اور مئو سمیت کچھ اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ژالہ باری ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دھوپ نکلنے کی امید ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔